السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے اللہ۔ مجھے بتایا گیا کہ آج کی نشست میں جماعتوں کے عمائدین، قائدین یہ آئیں گے۔ بے شک اور بھی کوئی ہو، لیکن مطلب اس کو کیا تھا کہ جماعتوں کی اور تنظیموں کے جو بڑے ہیں، قائدین ہیں، ان کو ہم نے بلایا ہے۔ تو میں گھبرا بھی گیا کہ خود جماعت کے قائدین ہو، تنظیموں کے قائدین ہو، عمائدین ہو، تو اس کی دماغ تو بہت اونچی ہوتے ہیں، یعنی علمی لحاظ سے بھی، کیونکہ دین کے قائدین ہو تو ظاہر ہے کہ وہ عالم تو ہوگا، اور کوئی دین کے لیے ایسا رہبر تو نہیں چن لیتا جو بے سمجھ ہو، بے وقوف ہو۔ اور ظاہر ہے کہ ان کا اپنا ایک وقار بھی ہوتا ہے، مقام بھی ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں میرے سامنے ہیں، اور میرا خیال تھا کہ 10-12 لوگ ہوں گے، کیونکہ قائدین عمائدین تو 10-12 لوگ ہوتے ہیں، تو ایک جماعت کے، 1-2 جماعت دوسری جماعت کے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اعلان بھی کل اس طرح کیا تھا، غالباً کچھ اس طرح ترتیب سے کیا تھا، عوام بھی خبر تھی۔ تو میں آپ کو 3 باتیں عرض کروں گا اس حوالے سے۔ درود شریف پڑھے اللہ۔ ایک بات میں آپ کو کارگزاری بیان کروں گا۔ ہماری ایک جماعت کچھ لوگوں پر مشتمل تھی، اور شمالی سعودی عرب گئے، سعودی عرب سے آگے پھر افریقہ گئے۔ باقی افریقہ میں وہ کہتے ہیں کہ 2 قسم کے ہیں، وہ میں نہیں جانتا، لیکن تا افریقہ ایتھوپیا سے جہاز جا رہا تھا، وہاں پھر آگے ایک اور جہاز میں تبدیلی ہو گئی تو وہاں گیا ہے۔ پھر واپسی میں قطر کی ایئرپورٹ پر ہم اتر گئے۔ تو ایتھوپیا بھی دیکھ لیا، وہاں جو جان برگ تھا یا کیا نام تھا، اس کا ایئرپورٹ بھی دیکھ لیا، اور سعودی عرب جو ہمارا دین کا مرکز ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ دن گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو جب ہم پاکستان آ گئے تو شاہ صاحب یہاں موجود ہیں، ساتھیوں نے محسوس کیا کہ ہم کسی اسلامی ملک میں آ گئے، اس لیے میں نے آپ کو یہ عرض کیا کہ شکر کی آیات کو پڑھ لیا آپ کے سامنے۔ سعودی عرب میں آپ کو معلوم ہے کہ وہاں دنیا کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں،
کسی کا بھائی قطر میں ہے، کسی کا بھائی دبئی میں ہے، کسی کا بھائی افریقہ میں ہے، کسی کا بھائی کہاں ہے. تو ظاہر ہے کہ جب وہ مل جائیں گے تو آپس میں تو کچھ احوال شریک کریں گے. وہاں 2 آدمی بیٹھ جائیں، تیسرا تمہارے ساتھ وہ لوگ بیٹھے ہوں گے، اور لوگ ایسا چل رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں شاید حضرت کو پتہ ہوگا کہ جو دیہاتی علاقے ہوتے ہیں، اس زمانے ایک زمانہ تھا کہ وہاں ہم جب گندم سے دانے نکالتے تھے تو اس کے لیے اس کو ایک میدان ہوتا تھا، اس کو ہم درمند کہتے تھے. درمند، اس درمند میں ایک درمیان میں ایک لکڑی ٹھوکی جاتی تھی، اور اس کے ساتھ بیلوں کا ایک قطار باندھا جاتا تھا. اگر کہیں سے کہیں کوئی بیل ہاتھ مارتا تھا، منہ مارتا تھا، تو اس کو پیچھے سے چکا دیتے تھے. اس طرح ماحول میں لوگ جکڑے ہوئے تھے. تا سعودی عرب، تا مسلمانوں کا مرکز، جہاں سب سے زیادہ آزادی، سب سے زیادہ امن والا جگہ تھا، لیکن وہاں ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کو اس طرح جکڑا گیا ہے. باقی یہ لوگ اس کو ٹائی ہو کچھ ہو اس کو زیادہ تشویش نہیں ہوتی تھی، لیکن داڑھی اور اس کو دیکھ کر اس کو بڑی تشویش ہوتی تھی. یعنی ان کو ایسا معلوم ہوتا کہ اسلام پسند نہیں ہے، یا اللہ جانے کیا وجہ ہوگی، وہ تو خدا جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. چند دن وہاں گزارے، ایتھوپیا گیا تو وہاں مرد عورت کا پہچان مشکل ہو گیا. یہاں تو پھر بھی خیر تھا، مرد مرد تھے، عورت عورت تھے. جب وہاں ہم گئے تو وہاں مردوں عورتوں کا پہچان مشکل تھا. پھر وہاں سے جب افریقہ چلے گئے، جوان برگ نائک کے نام تھا، وہاں چلے گئے تو وہاں الحمدللہ مسلمانوں کی حالات اچھی تھی، اس پر شکر کرو الحمدللہ. غیور بھی تھے اور بہادر بھی تھے اور دین پر غیرت کرنے والی بھی تھے. تو وہاں گئے، لیکن وہاں جو اکثر آبادی تھی، یہاں بتایا گیا کہ یہ ایک یہود کا صوبہ ہے، یہودی صوبہ تھا ایک. اور ان کا خیال یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر اختلاف ڈالا کرے. یہود کا کام اور کیا ہے؟ لڑاؤ، حکومت کرو. وہاں گئے، ہمارا خیال تھا کہ جب ہم وہاں جائیں گے قطر، مسلمانوں کی حالت اچھی تھی، پردہ بہت اچھی تھی الحمدللہ. میں اس پر بڑا خوش ہوں. اللہ تعالیٰ علماء کو اجر دے دیں کہ انہوں نے اپنی اندر کیسی فضا قائم کیا تھا. تھوڑی معمولی اختلافات ہیں، انشاءاللہ وہ مجھے جو فون آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ ہموار ہو رہے ہیں. تھوڑے ہوتے ہیں ہر جگہ. پھر جب قطر آئے تو ہمارا خیال تھا کہ قطر تو بہت بڑا وہ اچھا ملک ہے. واقعی امارات میں، یہ علاقوں میں قطر اچھا ملک ہے، کیونکہ افغانستان کے طالبان نے بھی قطر میں مذاکرات کو پسند کیا تھا، نہ کہ سعودی عرب میں. ان کا خیال تھا کہ وہاں زیادہ امریکہ یہودیت ہے، امریکنیت ہے، یہ وہاں کامیاب نہیں ہوں گے. لیکن جب اس کے ایئرپورٹ میں ہم آ گئے تو ایئرپورٹ جو تھا وہ دنیا کا شاندار ایئرپورٹ تھا، لیکن وہاں بھی اوریانی تھی. اگرچہ الحمدللہ وہاں یہاں نہیں تھی کہ کھلم کو نہیں، لیکن وہ جہاں لباس کے لحاظ سے بالکل کمزور تھی. تو جہاں کوئی بات نہیں کر سکتا، جہاں کوئی بات کو آواز نہیں اٹھا سکتا،
اس کے مقابلے میں جب پشاور کے ایئرپورٹ میں ہم آ گئے، صاف صاف داڑیاں ہیں مزیدار، اور وہ سلام کرتے ہیں، آ گئے، تو ہم نے کہا کہ تم بادشاہی میں آ گئے، اسلامی ملک میں آ گئے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ یہ کیا ہے، یہ حکومت اسلامی ہے، کیونکہ حکومت اسلامی کے لیے اور کچھ چیز چاہیے، لیکن ہم نے کہا کہ مسلمانوں کی حکومت میں ہم آ گئے، مسلمانوں کی حکومت میں ہم آ گئے۔ وجہ یہ تھا کہ نسبت میں دیکھا، ایک آدمی تھا، چرسی تھا، بنگی تھا، لوگوں نے کہا تھا کہ تم جنت جہنم جاؤ گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو اس کہیں شہر میں چلا گیا، شہر میں چلا گیا تو وہاں ان کو دیکھا کہ وہاں بہت بے حیائی ہے اور گڑبڑ ہے، تو جب اپنے علاقے میں آیا اس نے کہا کہ تم مجھے کہتے ہیں کہ برے لوگ ہیں، تم برا آدمی ہو، یقین جانو کہ میں نے جب وہاں گیا تو مجھے اپنے اوپر ککا صاحب کا شک ہو گیا۔ ککا صاحب ہمارے ایک بزرگ گزرا ہے، یعنی دوسری ممالک کے مقابلے میں ہمارا ملک کیا ہے، یہ گویا ککا صاحب ہے دوسری کے مقابلے میں، ورنہ یہ نہیں کہتے کہ یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، یعنی قطعاً نہیں کہہ سکتے ہم، ضرورت بہت ہے۔ اس حامدین کو میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ایک تو اس ملک کی قدر کریں آپ لوگ، کیونکہ ہم نے تھوڑی سفر کیے ہیں، لیکن اس میں نے دیکھا کہ دوسری دنیا کی حالت کیا ہے اور پاکستان کی حالت کیا ہے۔ پاکستان کے خود جنرل کے خلاف ممبر اس کے خلاف باتیں کریں کہ تمہارا فیصلہ غلط ہے، تم کو نہیں پکڑا جائے گا، تم کھل کر بیان کرو، تم کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ کل اجتماع گزرا ہے، یہ کراچی کا ماحول ہے، مجھے بتایا گیا کہ یہاں روڈ تک یہاں تک لوگ آ چکے تھے نماز میں، یہاں خانقاہ تک، تو وہ یہاں یہ برداشت ہوتے ہیں، تبلیغی اجتماع برداشت ہوتے ہیں، خانقاہیں برداشت ہوتی ہیں، برداشت ہوتی ہیں، اگرچہ یہاں مرزائی بھی ہے، یہاں پلیت لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہ مدارس ہو نہ مسلمان ہو، اس کے باوجود الحمدللہ عالم آزاد ہے، اس پر شکر کرنا چاہیے نہیں الحمدللہ کا۔ مجھے طبیعت خراب ہے، بار بار پانی پینا پڑتا ہے۔ دوسری بات میں یاد کرنا چاہتا کہ ہماری ہر تنظیم کی کوشش ہوتی ہے، اس جو تنظیموں کی بات مجھے کہا گیا ہے، میں اسی طرف دل رجحان ہوا، وہ کہتے ہیں کہ کوئی جو نامور لوگ ہوں وہ ہماری تحریک میں ہو، ہماری تنظیم میں ہو، یہ ان کی بڑی غلطی ہے۔ آپ حیران رہ جائیں کہ غلطی کیسی ہے؟ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہونے چاہیے کہ وہ سب کے مشترک ہو، سب کے اپنے ہو۔ مثلا ہمارا تو کوئی وہ حساب کتاب نہیں ہے، ہمارا نہ حکومت کرتا ہے نہ کوئی، لیکن میں کہتا ہوں کہ شیخ الاسلام صاحب میرے استاد بھی ہے محترم، میرے استاد دامت برکاتہم ملا عالیہ، اللہ تعالیٰ کی زندگی میں برکت نصیب فرمائیں، وہ کسی ایک جماعت کے ساتھ ہو جائے تو یہ شیخ الاسلام رہے گا یا شیخ جمعیت فلان رہے گا؟ مجھے بتاؤ، سین یا جیم یا کون جو بھی ہے، یا سپاہی صاحب، آپ مجھے بتائیں کس کا رہے گا وہ؟ مسلمان کس پر تو جمع ہونا چاہیے مسلمانوں کو۔ تو میں اس لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ہنگو میں حضرت مولانا عبداللہ صاحب بزرگ آدمی تھے، اس کے پاس مختلف تنظیموں والے لوگ آئے
کہ آپ اونٹ میں ہماری حمایت کریں، تھوڑی سی قلم سے یہ کر ان کو بھی کہیں کہ یہی کرنا چاہیے کہ وہ بس خاموش رہے. تو اس نے ایک عجیب بات کہی اس کو. اس نے کہا کہ مجھ سے یا اس کو ہم نے وہاں کے مسلمانوں نے سنی. وہ انگریزی آج کل بہت زیادہ بولتے ہیں، سپریم کونسل کیا بتایا. تو اس کو بنایا تھا، بڑا سنیوں کا بڑا بنایا تھا. تو اس نے کہا کہ سنیا میں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پھر والے ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ وہ نیشنل پارٹی والی بھی ہے، ہمارے ساتھ جمعیت والی بھی ہیں، ہمارے ساتھ سپاہی صاحبہ بھی ہے. تو میں یا تو مجھے عہدے سے ہٹا دو تاکہ میں آزاد ہو جاؤں. بس میں پھر سوچوں گا کہ میں کس کے ساتھ ہوتا ہوں، یا مجھے اگر چاہتے ہو کہ یہ 2 دن کی بات ہے، یہ چلی آئے گی جائے گی، الیکشن چند دن کی باتیں ہوتی ہیں، اور ہماری یہ جو آپس میں باقی اتحاد آپس میں برقرار رہے، تو پھر مجھے چھوڑ دو. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہونی چاہیے اس میں، لیکن ایسے لوگ جس پر لوگ جمع ہو رہے ہوں، جن پر لوگ جمع ہو رہے ہوں، ان کا خیال یہ ہوتا ہے بات کا کہ اس کو درمیان سے نکال دے تاکہ پھر یہ جمع نہ ہو سکے. یہ تجربہ بھی ہے، چونکہ ہم ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ اس علاقے میں آپ ملکان کی تصور نہیں کر سکتے کہ ملک کون ہوتا ہے. وہاں کے زمانے کا سردار ہوتا تھا، وہ ملک ہوتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس قوم کے شرازوں کو بکر دیا جائے، تو اس کے جس پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں اس کو کیا کرو؟ اس کو بدنام کرو، یا اس کو ایسی داغ دب اس پر لگا دو کہ تاکہ لوگ اس سے متنفر ہو جائیں. پھر لوگ کس پر جمع ہو جائیں گے؟ آپ کو جمع بھی تو ہونا ہے. کئی مسائل ایسے آتے ہیں. یہاں ہمارے ساتھ کچھ ساتھی بیٹھی بھی ہیں، مولانا عبد الحکیم صاحب میری بچپن سے ہمارے ساتھ ہے، شاہ صاحب وغیرہ، کہ پھر جب کئی اختلاف آیا تو پھر وہ آئے کہا کہ چلو فیصلہ فلان سے کرتے ہیں، کیونکہ جب سب فریق ہو تو فیصلہ کیسے کریں گے؟ تو یہ ہماری وقتی ضرورت پورا کرنے کے لیے، یہ وقتی اپنے وہ اٹھانے کے لیے ہم امت کو بگاڑ دیتے ہیں. 2 باتیں ہو گئی. بات تو میں نے اور کرنی تھی، لیکن یہ چونکہ آپ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ہمارے دین کے ساتھ. تیسری بات یہ کہ غیبت بالاتفاق حرام ہے. اس میں کسی کا شک ہے تم تو علماء ہے. الغیبت اشد من الزنا، جھوٹ کو شرک کے مترادف قرار دیا گیا. واجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، جھوٹ کو. یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن جھوٹ سے اوپر جو ہے وہ بہتان ہے. بہتایا بھائی تو یہ کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حیران ہونا. کیا ہونا؟ حیران ہونا. تو کسی پر ایسا الزام لگایا جائے جس کو پتہ بھی نہیں ہو تو حیران ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں سے اس کو بہتان کا نام دیا گیا. تو بہت الذی کفر، نمرود جو حیران ہو گیا تھا، اس لاجواب ہو گیا تھا. اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا جواب دوں. اب جس پر بہتان بندہ جاتے وہ کہتے میں کیا کہوں. تو یہ جو آ رہی ہے، یہ چند دن کی باتیں ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی. کوئی پاس ہوگا، کوئی فیل ہوگا. اللہ تعالیٰ جمہوریت کو برباد کر رہے ہیں.
خفا نہ ہو جائے. اختلاف ڈالنے کے لیے بہت بڑا دونوں گھروں کے درمیان بائی بائی سے مخالف ہے. طریقہ ان کو نہیں آتا، سمجھداری ان کے اندر نہیں ہے کہ کس طرح ہونا چاہیے. بہتان سے اپنے آپ کو اٹھانا، غیبت کرنا دوسروں کی، جھوٹ بولنا، تو اس سے پرہیز کریں. کامیابی تم کو اللہ دے گا، کامیابی تم کو اللہ دے گا. تو غیبت کی کیا ضرورت ہے؟ شرافت اپنی ایک چیز ہے. شرافت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ لوگوں کو خود کھینچ لاتی ہے. کردار ایک ایسی چیز ہے، کردار، آپ با کردار بنیں. آپ دیکھیں حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی، زیادہ بڑی علم حاصل نہیں کیا تھا، لیکن دنیا اس کی طرف کھینچتی چلی جاتی تھی. اگر اونٹ کے لیے کڑا ہوتا سارے اونٹ ہو چلے جاتے. کردار تو تھا اس زمانے میں، الحمدللہ وہی چیز نہیں تھی. آپ دیکھیں اپنی بزرگوں کی تاریخ دیکھیں، خواجہ نظام چشتی رحمۃ اللہ علیہ، دوسری لوگ، ان کے پاس کردار تھا. اگر آپ لوگوں کے سامنے کردار رکھیں گے تو لوگ خود دیکھیں گے کہ اچھا کون ہے، برا کون ہے. ہمارے پاس باتیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ جب باتیں ہوتی ہیں کردار نہیں ہوتا تو لوگ، ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلام ہمارے ہاتھ میں ہے، دوسرے کہتے ہیں اسلام ہمارے ہاتھ میں ہے. وہ دونوں کردار کو دیکھتا ہے. شاید ہندو ہو اس کا کردار سے اچھا ہو. مجھے میرے خود بھائی مجھے نے بتایا، اللہ معاف فرمائے، حاجی رضوان صاحب، یہاں میرے بیٹا بھی موجود ہے، وہ ایک ہندو سے سودا لیتا تھا دبئی میں. تو وہ کہتے ہیں کہ رضوان، حاجی رضوان صاحب تم واقعی مسلمان ہو؟ وہ کہتے ہیں میں تو واقعی مسلمان ہوں، الحمدللہ الحمدللہ. وہ کہتے ہیں کہ تم جھوٹ نہیں بولتے، کیسے مسلمان ہیں؟ واضح خلافی نہیں کرتے، دھوکہ نہیں دیتے. ہم نہیں، اس کو پریشان تھا کہ انہوں نے کہا کہ اسلام ہے یہی، اسلام میں جھوٹ حرام ہے، دھوکہ حرام ہے. من غش فلیس منی. سمجھدار تعلیم نہیں تھا لیکن سمجھدار بہت ہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات عرض کروں گا کہ اپنے کردار کے ذریعے سے کردار پیش کرو. یہ نہیں کہ دیواروں پر ہم لکھیں کہ بے داغ ماضی، تو وہی ماضی تھا، کسی کی تاثرات تھی، اب ماضی دوسری کے ساتھ ہو گیا. تو میں یہ بات بتاؤں گا کہ اس بات میں آپ کوشش کریں کہ آپ سے غیبت نہ نکلے. اس سے آفتیں آتی ہیں جب قوم میں وبائیں، غلط بیانیاں، جھوٹ، رشوت عام ہو جاتی ہے تو ملک تباہ ہو جاتا ہے. تو آپ حضرات اس میں رہے، میں سب کو، تمام مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ یہ ان انتخابات میں دیکھیں، جھوٹ مت بولیں، غیبت مت کریں. لیکن اگر آپ کہیں کہ غیبت کے بغیر کام نہیں ہوتا کہ میں بھی اچھا ہوں، وہ بھی اچھا ہے، تو کیسے ہوگا؟ یہ تم اپنی بات کہہ رہے کہ میں چوری کیا ہو سکتا. لوگ کردار کو نہیں دیکھتے. آپ کی ماضی کو لوگوں نے دیکھا ہے. ایک آدمی، انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی ماضی کو دلیل میں پیش کیا، ہمیشہ دلیل میں پیش کیا کہ عمر پر اس نے جھوٹ نہیں بولی ہے، جھوٹ نہیں بولا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر کو گواہ بنا دیا، دلیل بنا دیا کہ ایک آدمی 40 سال تک کوئی اس سے غلط بیان نہیں ہو سکی، جھوٹ نہیں بولا، بہتان نہیں لگایا، غیبت نہیں کی. پھر وہ ایک دم بدل گیا، اللہ پاک عظیم ذات پر جھوٹ بولنے لگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب یہ چیزیں ہمارے اندر کیسے آئیں گی؟ یہ آخری بات ہے کہ انسان جھوٹ سے پاک ہو، غیبت سے پاک ہو. میں کہتا ہوں کہ ناکامی اور کامیابی دینے والا ایک اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے.
وتعز من تشاء وتذل من تشاء. عزت دینے والا ذلت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. ملک دینے والا ملک لینے والا اللہ تعالیٰ ہے. ہمارے سامنے تو 5 سال میں کئی ملک کے کیا بادشاہیاں تبدیل ہو جاتی. پاکستان میں تو بالکل اس کا واضح نظارہ ہو رہا ہے کہ 5 سال کے اندر کیا ہوتا ہے، تبدیلی آتی ہے. تو یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، اور یہ تعلق کے لیے ضروری علم وہ تو الحمدللہ آپ علماء ہے آپ کے پاس، اور اس کے ساتھ کثرت ذکر. ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے دینی بڑے بڑے کام کرتے ہیں، یہ چھوٹا کام تم کرو، یہ فقیر لوگ کریں، اللہ کریں. اور جو کریں تو کہتے ہیں یہ صوفی ہے، یہ چھوڑ دو، یہ صوفی لوگ ہیں، چھوڑ دو اس کو تانے دیتے ہیں. زندہ باد مردہ باد نعرے لگائے جاتے ہیں، مسجدوں میں لگائے جاتے ہیں، لیکن قرآن مجید کھولے، وہاں بیٹھیں، اللہ کو یاد کریں. یہ کسی کو بہت کم لوگوں کو توفیق ملتی ہے. ذکر کرتے ہیں، یہ بھی ذکر ہے. تو یہ ہم باتوں کے لیے آئے تھے کہ لوگوں کو باتیں کرتے تھے، خود نہیں عمل نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اذکر اللہ کثیر کہا. جہاد کے موقع پر فرمایا، نماز کی فرات کے موقع پر فرمایا، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کو دعوت پر بھیج دیتے اس کے وقت ان کو فرمایا اللہ تنیا فی ذکری. صرف ہمیں ہے کہ ہماری ضرورت نہیں پڑتی. تو اسی لیے اس کے لیے کثرت ذکر انتہائی ضروری ہے. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اور توفیق عطا فرمائیں کہ وہ رطب اللسان رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں. تیسری چیز، جو کہو اس پر عمل کرو. جو کہو اس پر عمل کرو. اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والی چیز یہی ہے کہ انسان کہتے کہ میں یہ کروں گا، پھر اس کے خلاف کرتا ہے، پھر نہیں کرتا. یہ ہمارے اعمال کے اندر تاثیر کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری باتوں کے اندر تاثیر کیوں نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے باتوں کے پیچھے پشت پر عمل کا ثبوت نہیں ہوتا. 5,000 روپے کا نوٹ بوڑھا ہو جائے، اس کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ 5,000 ہوتی ہے. نقلی نوٹ جب نیا ہو تو اس کی قیمت 2 روپے ہوگی. 5,000 روپے کا نوٹ ہے، لیکن جب بوڑھا ہو جائے پھر کتنے کی عمر ہے اس کی؟ پھر اس کے ایک آنا بھی نہیں رہتا. وہی نوٹ ہے، نام بھی 5,000 ہے، لکھا ہی 5,000 ہے، لیکن ایک کی پشت پر حکومت کا مہر ہے، دوسری کی پشت پر حکومت کا مہر نہیں ہے، وہ جعلی ہے. اس طرح جس قائد، جس عالم، جس قائد کی عمل باتوں کی پشت پر کردار کا مہر نہ ہو، عمل کا مہر نہ ہو، وہ کیا ہوگا؟ وہ ردی ٹکڑی میں ڈالا جائے گا. چوتھی بات، اس کے لیے صحبت صالح کی ضرورت ہے. ان چیزوں نے ہمیں علماء سے دور کیا. بہت بڑا جو خطا ہو گئی وہ یہ ہوئی کہ علماء سے ہمیں دور کر دیا، کیونکہ ایک عالم وہاں ہے، ایک عالم وہاں کھڑا ہے، تو یہ لوگ یہاں سے متنفر ہے. 4 ماہ لگائے ہیں، نہیں لگائے ہیں، اس کو چھوڑ دیے، ٹھیک نہیں ہے. 4 ماہ نہیں لگائے ہیں.
جمعیت میں ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، بس اس کو چھوڑ دو، یہ نہیں ہے ہمارے کام کا آدمی۔ یعنی اصلاح کو بھی اس سے شرط کرتا ہے کہ تم ہماری جماعت کے ہو جاؤ تب میں اصلاح قبول کروں گا، ورنہ اصلاح بھی نہیں کروں گا سب۔ ہاں اسی کا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے لیے صحبت صالح کی بڑی ضرورت ہے۔ صلحاء جمع ہو جائیں، آپس میں مشورے کریں، کوئی بات ایسے بھی ہو سکتا ہے، بیٹھ جائیں، جائزہ لے لیں کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں ہیں۔ آپ خود ایمان سے اپنی گربانوں میں دیکھیں کہ ہم جو کچھ دینی خدمات کر رہے ہیں وہ خدا کے لیے کر رہے ہیں، صرف اتنا سوچیں کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ کہیں کہ میں حدیث پڑھاتا ہوں، میں فلان کم کرتا ہوں، میں فلان کا بڑا ہوں، فلان جمعیت کا بڑا ہوں، فلان جماعت کا بڑا ہوں، وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ دیکھیں کہ واقعی میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا اپنی بڑائی کے لیے کر رہا ہوں؟ اگر آپ نے بڑائی کے لیے کر رہے ہو تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں؟ حتیٰ کہ ذکر پیروں کو بھی یہی، میں اپنے آپ کو، واللہ میں اپنے آپ کو خود کہتا ہوں، جب دیکھتا ہوں میں کہا کہ کہیں کل قیامت کے دن جھوٹا نہ ثابت نہ ہو جاؤ کہ تم یہ ذکر میرے لیے کیا تھا، تم تو اپنی ناموری کے لیے کرتے تھے، افریقہ گیا، فلان جگہ، فلان جگہ گیا۔ کل بڑی عظیم ذات کے سامنے کھڑا ہے، بہت سے لمحہ فی صدور، جو ہمارے دلوں کی باتوں کو بھی کیا کرے گا، نکالے گا۔ تو اسی لیے اگر کوئی ہم اپنا جائزہ لے لیں تو ہمیں اپنے آپ پر گمان نہیں بلکہ یقین ہو جائے گا کہ ہم کوٹے ہیں۔ جب آدمی کو اپنی کمزوریوں کا پتہ چلتا ہے اس کے بعد وہ اپنی اصلاح کر سکے گا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میرا بخار ہے تب کیا کالا پل ہے، کیا کل پل ہے، فلان چیز لاؤ، جب احساس ہی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو اسی لیے اس صحبت صالح سے آدمی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، کتنا گہرا ہوں، ورنہ اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو اصلاح الحمدللہ یہاں بہت سے اللہ رب العالمین جل جلالہ نے یہاں بہت سے لوگ دی ہیں آپ حضرات کو۔ کراچی تو نیک صالح و علاقوں لوگوں کا مرکز ہے، ہمارے پوری اسلام کا شیخ الاسلام یہاں ہے، اور برکات ملا لیا۔ اور ہمارے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑا کام کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کو نور سے بھر دیں۔ خود حکیم الامت رحمۃ اللہ کی بہت ہی یہاں خلفاء وغیرہ موجود ہیں، خلفاء نہ ہو تو خلفاء موجود ہیں، ان کی صحبت میں آیا جایا کریں تو دلوں کے اصلاح ہو جائے گی۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی وقت بھی ایسے لوگوں سے خالی ہوگا جس میں لوگوں کو اصلاح نہ ہو۔ یہ قرآن مجید میں واضح طور فرما رہا ہے کہ ہمیشہ ایک جماعت اس کی تشریح فرمائی ہے کہ ہمیشہ ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ حق پر قائم رہیں گے، وہ حق پر فیصلے کریں گے، نیک صالح لوگ ہوں گے۔ اگر تزکیہ کا حکم قیامت تک ہے تو قیامت تک آپ مانتے ہیں کہ قرآن مجید کا یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے، تو فلاح بھی قیامت تک تزکیہ میں ہوگا۔ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔